دنیا میں بہت سی لعنتیں ہیں اور ان میں ایک لعنت جو ہے مسلمانوں میں خاص طور پہ پائی جاتی ہے وہ ہے تعصب۔ تعصب ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ تقریباً ہر فرقے میں پایا جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال کی طرف۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، یہ عالمی شہرت یافتہ مسلمان اسکالر ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو قرآن کی صورت اس کی آیت نمبر تک بتا دیتے ہیں۔ اب یہ ان کا تعصب آپ دیکھ لیں کہ ماتم مجلس کے حوالے سے ان پہ جو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو you want to wail and cry maximum 3 days، تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف۔ ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ قرآن میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا ذکر کون نہیں جانتے، بچے کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب جو ہے پوری جب تک نہیں ملے پتہ نہیں کتنے سال وہ غم کرتے رہے اور روتے رہے اور آہو بقا میں ان کی لائف گزری۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی طرف، تو جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ جی گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے تو اس کے لیے 2-3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار ایک ہے، پوری لائف کوئی بھی نہیں مناتا، لیکن یہ جو محرم میں ماتم مجلس کی جاتی ہے یہ بھی کوئی 8-10 دن ہی ہوتی ہے، یہ پورا سال نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو چیز منع نہیں ہے اسلام میں، ہر ایسی چیز جس کا بالکل ہی کلیئر کٹ منع ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جس کا منع نہیں ہے نا، آپ اس کو ہیرا پھیری سے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، اس کو کہتے ہیں مباح، یعنی اس چیز کا آپ کے بارے میں کوئی حکم نہیں پہنچا، یعنی نہ وہ فرض ہے نہ وہ سنت ہے نہ وہ مطلب کوئی نفلی چیزوں میں آتی ہے، اس کا کوئی ذکر واضح طور پہ نہیں ہے تو اس کو، لیکن اس کی اسلام میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے تو اس کو مباح کہتے ہیں۔ تو یہ مجلس ماتم ہے، یہ ایک کلچرل چیز ہے۔ یہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جہاں کلچر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے جن ایریاز میں، وہ شیعہ حضرات بھی کریں، جہاں کلچر ایکسیپٹ نہیں کرتا وہاں نہ کریں یا کم کریں یا جیسا بھی ہے اس کو مینیج کریں، لیکن اس سے بالکل اس کو بنیاد بنا کے کسی کو بالکل ہی غلط، ناجائز اور حرام قرار دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ سوائے تعصب کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے جو اگر بعض نظر میں دیکھا تھا یہ ایکچولی اہل بیت دشمنی ہے۔ جو بھی محرم کے بارے میں سخت رویہ اختیار رکھتے ہیں وہ زیادہ تر میرے جو بھائی ہیں وہ اہل حدیث بھائی ہیں، اور اہل حدیث کا جتنا بھی جو فرقہ ہے نا یہ بنو عباس کی پیداوار ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث میں ایسی چیزیں شامل کروائی من گھڑت، اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سر تھونپ دی انہوں نے کہ اب وہ خود بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب ایک حدیث بیان کرتے ہیں تو وہی حدیث دوسرے چیپٹر میں اس کی نفی کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا عقل بھی نقل سے ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ان باتوں کا خیال رکھ کریں اور خواہ مخواہ مولویوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ جو اہل بیت ہے اس کی محبت جو ہے وہ واجب ہے، قرآن میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اے رسول، اگر یہ آپ سے اپنی رسالت یا خدمات کا یا نبوت کا کوئی اجر پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ میرے اہل بیت سے آپ محبت کریں، تو یہ ایک واجب چیز ہے، اور اس کے انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو حرام کہنا، مکروہ کہنا، بدعت کہنا یہ انتہائی تعصب والی اور یہ اہل بیت دشمنی والی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔